حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے بچوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کا رشتہ حضور علیہ السلام سے یہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کے افرادوں کو دعوت دی، اور تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نبی اقرار کرو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، مجھے اقرار کرو۔ مگر اللہ کے رسول کے سارے خاندان کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر اس بیچ ایک مولائے کائنات حضرت علی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا اور لبیک کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کی عظمت کا اندازہ آپ اس طریقے سے بھی لگائیں کہ حضرت علی کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے حضرت علی کو گود میں لیا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کسی کو دیکھا تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھا۔ حضور کے گود میں لیتے ہی حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اللہ اکبر! حضرت علی کا یہ مقام آپ دیکھیں کہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تو راستے میں ایک مقام آتا جسے مقام غدیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں پر ٹہلتے، ٹھہرنے کے بعد وہاں پر نمازیں ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ممبر لگایا جائے۔ اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ سے یہ خطاب کیا کہ اے لوگوں سنو، انا تارکم فیکم الثقلین، کہ اے لوگوں میں تمہارے بیچ 2 سب سے بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلا کتاب اللہ اور دوسرا وعطرۃ فی اہل بیتہ، فرمایا اور دوسرا میری اہل بیت، تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد جب یہ باتیں عرض کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے، تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں انی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے لوگوں، مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنی جان اور اپنے اموال اور اپنے آل سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو؟ سارے کے سارے صحابہ نے ایک زبان میں کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے خاندان آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ قالوا بلا، نعم، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر ہوا میں فضا میں لہرایا اور فرمایا کہ اے لوگوں سنو، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی ولیکم بعدی، اے لوگوں یہ سن لو کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من سب علی فقد سبنی، کہ لوگوں سن لو، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دی۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من احب علی فقد احبنی، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، کہ اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اے اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے، اے اللہ تو بھی اس کو اپنا ولی مان، وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر، وانصر من نصرہ، اے اللہ اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے ابا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ابا جان، آپ حضرت علی کے چہرے کو اتنا کیوں تکتے رہتے ہیں؟
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر علی کے چہرہ دیکھنے کو نہ ملے تو اگر علی جاتے ہوئے بھی دکھ جائے تو اس کو دیکھ لینا وہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ تیسری حدیث بیان کرتی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم مولائے کائنات کو حضرت علی کو نہ دیکھ سکے تو پھر ہمارے حصے میں کیا آئے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت، کہ خدا کی قسم جو علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے وہ صرف علی کا ذکر کر لے تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی کے ذریعے اسلام نے بڑے بڑے فتوحات حاصل کیے۔ خیبر جیسا قلعہ جس کو کوئی فتح نہ کر سکا اس کو مولا علی نے تنہ تنہا فتح کر لیا۔ جس دروازے کو 40 لوگ بھی نہ اٹھا سکتے تھے اس دروازے کو حضرت علی نے حیدر قرار نے تنہ تنہا اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اسلام کے بڑے بڑے مخالفین شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ بن ربیعہ ابن ربیعہ، چچا بھتیجے دونوں کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا تھا۔ اسلامی تاریخ کا وہ کافر پہلوان، وہ ایک ایسا خطرناک پہلوان جس کا نام عمرو ابن عبد ود تھا، اتنا خطرناک پہلوان کہ پورے عرب میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں جو اس پہلوان کے چیلنج کو ایکسپٹ کر سکے، اس سے مقابلہ کر سکے۔ وہ پہلوان آتا کفار کی طرف سے اور سارے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیتا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ سارے لوگوں میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس پہلوان سے وہ مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی ان سب کے بیچ سے نکلتے اور کہتے ہیں کہ میں مقابلہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے سامنے والے کو 3 خواہشیں پوری کرتا ہوں، اے علی بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ تم میدان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے کہا تو پھر میری تیسری خواہش یہ ہے کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوتا، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ حضرت علی نے اپنی ذوالفقار کو نکالا اور پہلے ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے زبی بوس کر دیے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت مولائے کائنات کو دغے بازی سے دھوکے بازی سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ ایک مقام پر تمام صحابہ کرام کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہوگا جو اے علی جو تمہیں خنجر مار کر تمہیں زخمی کرے گا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے حضرت علی پر ایسے تلوار سے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا جس سے زخمی ہو کر حضرت علی 2 دن تک اس درد میں، اس شدید مرض میں مبتلا رہے، اور آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت علی نے 2 دن کے بعد شہادت پائی۔